بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانہ سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامعہ کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ علم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ اور جن و انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس سے خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ والد کہتے ہیں، میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیا، یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نبی مکلم تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ، اور ایک جم غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا، اے اللہ کے تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
नाज़रीन मोहतरम, अब आइए अपने आज के सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बग़ैर वज़ू की हालत में आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक़्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रूनुमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसके लिए इसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखें कि कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम का सर अंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें, कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देख कर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरतें ज़बानी याद हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या तिलावत करना चाहते हैं तो फिर उनको ज़बानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, हुआ वो घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफ़र पर जाने के लिए हो, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खुला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बग़ैर वज़ू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं, जब इन दुआओं को बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वज़ू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सुहबत की, गुस्ल नहीं किया, वो सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और वो ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कलमे, दुरूद या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बग़ैर किसी तरद्दुद की और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनका वो ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, इनको ज़बानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नियत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इक़साम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ और नफास में है या ख़वातीन के कपड़े छोटे बच्चों के पेशाब या पाखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं या मर्द हज़रात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में अब ज़बानी ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दवाएँ जो रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं, इनको बेफिक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई कुबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन इकराम, फ़र्क ये है कि बग़ैर वज़ू आप कुरान को छूने के बग़ैर कुरान की सूरतों की तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचे आप ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ की नियत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नियत से कुरान की सूरतें ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चलें कि अगरचे बग़ैर वज़ू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बग़ैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और उनका अजर व सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप वज़ू होकर करेंगे तो उसकी फजीलत और उसके दर्जा बग़ैर वज़ू वाले अमल से बुलंद और बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावज़ू रहना बज़ात खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी इसका अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कि हमें नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।